چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ وحی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جبریل امین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اور اس میں سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ محفوظ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہی جو ہے وہ جبریل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی یا کوئی کمی بیشی اس کا تصور نہیں تھا، بلکہ انداز بھی جو تھا وہ ویسے ہی۔ اس میں سب سے پہلے جو وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ یہ 5 آیات ہیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ جبریل آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، تو اس نے دبایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، پھر دوبارہ جو ہے وہ کہا کہ پڑھیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، تو اس نے پھر دبایا، پھر تیسری دفعہ بھی دبایا، تو پھر اس کے بعد فرشتے نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو یہ پہلی وحی تھی، اور جب جیسے ہی وحی نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس سے گھبرا گئے، اور پھر اپنے گھر آتے ہیں، واپس تشریف لاتے ہیں، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چادر وغیرہ اڑا دو، اور لیٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بیان کیا، تو پھر اس کے بعد سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ بے فکر ہو جائیں، پریشان نہ ہوں، تو آپ تو فقیروں ناداروں کو کما کر دیتے ہیں، اور اس طرح بیووں یتیموں کی کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کرتے ہیں، تو ایسا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر خود جو ہے وہ ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی۔ تو یہ عیسائی تھے، عبرانی زبان جانتے تھے، اور انجیل کو عبرانی زبان میں اچھی طرح لکھ سکتے تھے، بوڑھے تھے، نابینا تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سارا ماجرا بتایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام والسلام کے پاس آیا، اور پھر ساتھ ہی یہ اندیا دیا کہ اگر میں کبھی ہوتا تو اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہیں تمہاری قوم نکال دے گی، تو کاش ایسا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کیا وہ واقعی مجھے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جو بھی یہ پیغام لے کر آیا ہے اس کو انہوں نے نکال دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو رد عمل آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ابتدا میں تو بالکل پریشان ہوئے، لیکن بعد میں وہ جستجو بھی رکھتے تھے، لیکن وہی رک گئی۔ تو بات ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے حوالے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کے بعد 6 مہینے کا وقفہ رہا، وحی نازل نہیں ہوئی۔ تو یہ کچھ ایسا مرحلہ تھا جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محسوس کیا، اور آپ کی جستجو بھی بڑی، شوق بھی بڑا، اور انتظار بھی رہا کہ کب جو ہے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وہی نازل فرماتے ہیں۔ تو اس میں مختلف اقوال ہیں، کسی نے کہا ہے کہ یہ 6 مہینے تھے، کسی نے کم مدت بتائی ہے، کوئی 40 دن بتا رہا ہے، اور کوئی اس طرح انداز سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے جستجو رکھتے تھے کہ دوبارہ جو ہے وہ وہی نازل ہو۔ تو ایک ضعیف روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی پریشان ہوئے کہ شاید ان کا کئی مرتبہ ارادہ ہوا کہ میں پہاڑ کی چوٹی سے کود جاؤں، یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے، اور یہ روایت ضعیف ہے۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس دوبارہ جب وہی نازل ہوئی تو اس میں پھر یہ آیات نازل ہوئی: یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو ڈرا، اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑے پاک رکھ اور ناپاکی چھوڑ دے۔
تو یہ آیات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ جو ہے وہ نازل ہوئی، اور اس میں کافی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ بھی ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس میں وحی کے طریقے بھی ہیں، یہ وحی کے کئی طریقے ہمارے سامنے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 7 انداز تھے جس میں وحی نازل ہوتی تھی۔ اور ایک تو وہ ہے کہ جس میں معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز جو ہے وہ دل میں ڈال دی جاتی کہ اس طرح ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے پہلی تھی وہ یہ تھی کہ سچے خواب آ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انبیاء کے خواب سچے ہی ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آتا تو صبح جیسے ہی وہ خواب دیکھا ہوتا صبح ویسا ہی ہو جاتا۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو دیکھ لیتے، یعنی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشابت میں کوئی آدمی آتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہو جاتا تو وہ فرشتہ ہی ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کی وحی جو ہے وہ دے کر چلا جاتا۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی، اور جب گھنٹی کی آواز سنائی دیتی تو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے سخت ترین انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں جیسے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وحی کا جو انداز تھا وہ تو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کو بلایا نہیں ہے، لیکن بغیر درمیان میں کسی فرشتے کے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی ہے، اور وہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہرحال یہ مختلف انداز سے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دو طرح کے مراحل ہیں اور مراتب ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو قم فانذر میں جو ہے کہ ڈرا، اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کو کہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا انداز کیا ہوگا۔ تو جن جن کو کہا ہے ان میں سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ رشتہ داروں کو کہنا تھا، پھر اپنے جو مکے والے تھے ان کو اللہ کا کلام سنانا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے جزیرہ عرب کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو بتانا تھا، اور پھر جو جزیرۃ العرب کے باہر بھی پورے لوگ، پوری انسانیت قیامت تک کے لیے، تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مراحل تھے، یعنی دعوت دینے کے جو انداز تھے، وہ 3 ہیں۔ اس میں یہ ہے، پہلا مرحلہ خفیہ تھا جو 3 سال تک جاری رہا، پھر دوسرا مرحلہ اعلانیہ دعوت کا ہوا جس میں لڑائی بڑھائی نہیں تھی، اور بالکل جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اور دعوت دیتے، کبھی کچھ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتے، کچھ سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ذکر فرماتے، تو یہ انداز تھا۔ اور تیسرا مرحلہ تھا اعلانیہ دعوت کا، جس میں اگر کوئی لڑائی کرے تو اس کا جواب دینا ہے، اور اگر لڑائی نہ کرے تو اس کو دعوت دین ہی دینی ہے۔ یہ صلح حدیبیہ تک کا یہ مرحلہ، اور چوتھا مرحلہ بھی ہے ایک، تو اس کے بعد پھر جہاد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعلانیہ دعوت دینا اور ہر اس شخص سے ڈٹ کر لڑنا جو اسلامی دعوت کے راستے میں رکاوٹ بنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 مراحل ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انداز اپنایا۔ تو بہرحال ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کو اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی انداز تھے ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اور ہمیں جو ہمارے احوال ہیں ان کے مطابق، البتہ یہ کہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا اب خفیہ دعوت والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، اور وہ خود ہی اگر چھپ کر کام کر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ابھی نیو مسلم ہے اور اس کو فتنے کا ڈر ہے کہ اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں اور خدشے میں ہوگی، تو ایسی صورتحال میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود بھی اس پر عمل کروایا ہے۔ کچھ صحابہ آئے باہر سے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تم اعلان نہ کرو، اپنے علاقے میں چلے جاؤ، اور جب ہم غالب آئیں گے تو پھر تم آ جانا۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر جان کا خدشہ ہو تو پھر تو چلو ایمان کو، آج بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور اس کو یہ ہو کہ اس کے رشتہ دار، عزیز و اقارب یا کوئی بھی اس کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ فتنہ پرور ہیں اور وہ جان کے درپے ہوں گے، تو پھر وہ اپنے
اپنے دین کو، اپنے ایمان کو جو ہے وہ اگر خفیہ رکھتا ہے، لیکن یہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ پھر وہیں رہے. اسے حکم ہے کہ اس علاقے سے نکل جائے. اور اللہ نے جو وسیع اور عز زمین رکھی ہے جہاں پہ اسلام ہے وہاں پہ چلا جائے. تو دو ہی صورتیں ہیں. اگر تو اس کو رکاوٹ ہے دین پر عمل کرتے ہوئے، تو پھر تو وہ جب تک وہاں ہے مختصر سا عرصہ یا وقت، اس وقت تک تو وہ اپنے آپ کو چھپا لے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں رہے. اسے اس علاقے میں چلے جانا چاہیے جہاں پہ دین کا غلبہ ہے، اور دین پر عمل کرنا جو ہے اس کے لیے آسان ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ یا پھر یہ ہے کہ وہ استقامت دکھائے اور جہاد کرے. اور یہ جہاد جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ حکومت وقت کی اجازت کے بغیر نہیں، اور امیر کی امارت کے بغیر نہیں ہے. تو انفرادی طور پر تو جہاد ہے نہیں. تو اس لیے یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں. اچھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی ہے تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے سارے مسلمان ہوئے. سیدہ خدیجہ اور آپ کی اولاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے والے سیدہ خدیجہ کی پہلی اولاد بھی تھی، اور اس کے علاوہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، اور ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ جو ہیں وہ تو گھر کے اندر ہی تھے، سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے. ان میں بچے حضرت علی ہو گئے اور غلام حضرت زید بن حارثہ ہو گئے. اور پھر جنہوں نے سب سے پہلے اعلانیہ طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے، وہ پہلے شخص فرد فرید سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو جیسے ہی ان کو دعوت دین دی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر ایمان لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین کا اظہار کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا تو تم سب نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. اس طلبا، ہم بات کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے حوالے سے. تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن کو دعوت دی ہے، ان میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دعوت دی ہے. اس میں سیدنا عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ابو عبیدہ بن جراح، ابو سلمہ بن عبد الاسد، اور ارقم بن ابی الارقم. یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت اسلام دی، اور وہ مسلمان ہو گئے. اور یہ اولاً مسلمان ہونے والے. اسی طرح غلاموں میں سب سے پہلے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتے. جی، اسی طرح سہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر اور ان کے والد اور ان کی والدہ سمیہ، یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو کہ غلام تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. بہرحال مختصر عرصے میں بیان یہ کیا جاتا ہے کہ مختصر عرصے میں قریش کے مختلف خاندانوں میں سے اسلام لانے والوں کی تعداد 40 سے زیادہ ہو گئی تھی. اور ابن شام نے یہی تعداد بیان کی ہے. کچھ نے اس میں اضافہ بھی کیا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ بھی تھے. یہ بھی ہمارے سامنے بات آئی ہے کہ ورقہ بن نوفل وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگرچہ انہوں نے اسلام کا اعلان واضح طور پر نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے انہیں خواب میں دیکھا، انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنمی ہوتے تو سفید کپڑوں میں ملبوس نہ ہوتے. تو اسی طرح مختلف لوگ جو ہیں، مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ابتداء میں اسلام لانے والے بہت ہی عظیم مرتبت لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور پھر آگے جا کے جو ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا ہے کفار نے، اور جو شدت اختیار کی گئی ہے ان کے خلاف، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو کہ غلام تھے. ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ بد تہذیبی کی گئی، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے گئے، اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا گیا. اور اسی طرح سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیے گئے. اور دیگر جتنے بھی غلام تھے ان کے اوپر بھی ابو جہل اور دیگر وہ لوگ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی دشمن تھے اور دین کے بھی دشمن تھے، انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت کو سر عام کرتے رہے. اور ان میں دو چیزیں بالخصوص جو ہے وہ ہمارے سامنے
ہمارے شامل حال رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بھی دعوت دین دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کھانا بناؤ، کھانا بنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بلایا، چچاؤں کو اور پھوپھیوں کو بلایا، انہوں نے آگے کھانا شانا کھایا اور آرام سے چلتے بنے۔ دوسرے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ سب کو جمع کریں، سارے آگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا چاہتے تھے لیکن بات کرنے سے پہلے ہی ابو لہب باتیں کرنا شروع ہو گیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ واپس چلے گئے۔ تیسری مرتبہ تیسرے دن پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو دعوت دی، اور وہ آئے اور کھانا کھایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہ جائے کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ آپ کچھ کہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کر دی اور انہیں پھر دعوت دین دی۔ اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو ابو لہب جو ہے وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ سارا عرب ہمارے مخالفت کرے گا، اور تو کوئی بھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ہماری حمایت کرے، تو ہم کس طرح لوگوں کے ساتھ چلیں گے، لوگوں کی باتوں کو کیسے ہم قبول کر سکیں گے، یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ البتہ باقی جتنے بھی چچا وغیرہ تھے اور پھوپھیاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے نرم رویہ رکھا، لیکن یقینی طور پر مسلمان ہونے کے حوالے سے کوئی وعدہ اور اس طرح کی بات نہیں کی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ آپ اس طرح کریں کہ سر عام جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دین دیں اور ان کو قبول اسلام کے بارے میں بات کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چلے گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ واہ صباحا، کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا جب میں تمہیں کوئی بات کہتا ہوں تو کیا تم مجھے سچا پاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آپ ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی صفا کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچانے کے لیے تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، بالکل مان لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو جو ہے وہ مان لو، اور لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اور اس سے تم کامیاب ہو جاؤ گے، وگرنہ تمہیں جہنم جو ہے اس میں جانا پڑے گا۔ تو سارے بتوں کی عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کو اختیار کر لو۔ اب اس موقع پر سارے لوگ جو ہے وہ خاموش تھے کہ ابو لہب اور ابو جہل دونوں بول پڑے اور کہنے لگے کہ کیا تو نے اس مقصد کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بتوں کی پوجا چھوڑ دیں؟ یہ پہلا ایسا رویہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آیا، اور پھر اس کے بعد پے در پے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کے مختلف قسم کے ہیلے بہانے سے ان کو دعوت دین سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینی شروع کر دی تو ظاہر بات ہے کہ جو مسلمان ہوتا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا، اور اپنے دیگر افراد جو کہ مسلمان نہیں تھے، کفار اور مشرقین کے ساتھ اس کا رویہ وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس بنا پر مشرقین آپس میں جو ہے وہ یہ اب خیال کر رہے تھے کہ اس شخص نے تو آ کے ہماری اجتماعیت کو ختم کر دیا ہے، اور عرب ہمارے ساتھ کیا کہیں گے اور کیا بات کریں گے۔ تو اس بنا پر پھر جو ہے وہ اختلاف شروع ہوا، اور یہ بات ہی شروع سے لے کے اینڈ تک جو ہے یہی کہی گئی کہ کسی طرح جو ہے اس کو دعوت دین سے روکا جائے۔ چنانچہ وہ ابو طالب کے پاس 2-3 مرتبہ آئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں۔ پہلے تو وہ 3 مرتبہ آئے ہیں، پھر اس کے بعد ایک دفعہ جب شیب ابی طالب کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد 2 مرتبہ آئے ہیں۔ تو یہ مختلف ادوار تھے جہاں ابو طالب کے پاس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس مشرکین مکہ آئے، اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ بات یہ ہے کہ اے ابو طالب کہ تو ہمارا سردار ہے، لیکن یہ جو کام ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے قطعی طور پر برداشت والا نہیں ہے، ہم کسی صورت میں بھی ایسا نہیں کہ ہم اس کو قبول کر سکیں، تو براہ کرم اپنے بھتیجے کو روکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مختلف، یہ ان 4 مختلف، ویسے شیب ابی طالب سے پہلے تو 3 مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے،
تو ان 3 مرتبہ میں انہوں نے جو کہا اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک دفعہ تو کہا کہ ویسے ہی آگے کہا کہ اس کو روکیں ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس پہ تو یہ بات کارگر ثابت نہیں ہو رہی، تو دوسری مرتبہ پھر آگے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ اس طرح کرتے ہیں، آپ دیکھیں اگر تو آپ کے بھتیجے کو کوئی بیماری وغیرہ لاحق ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے تو ہم علاج کرواتے ہیں، اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ ہم 3 پیشکشیں کرتے ہیں، تو وہ پیشکشیں آپ قبول کر لیں۔ ان میں سے انہوں نے کہا کون سی؟ کہنے لگے کہ ایک پیشکش تو یہ ہے کہ 10 عورتیں جس سے یہ کہے ہم شادی کر دیتے ہیں، دوسری بات ہم اگر سرداری چاہتے ہیں تو ہم ان کو سردار بنا لیتے ہیں، اور تیسری بات کہ جتنا مال یہ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارا مال ان کے سپرد کر دیں تو ہم حاضر ہیں سارا مال ہی سپرد کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند رکھ دو تو تم کہو کہ اللہ کے دعوت سے میں رک جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کے فریضے کو سر انجام دوں گا۔ تو ظاہر بات ہے کہ کفار پھر نامراد ہو کر پلٹ گئے۔ دوسری مرتبہ جب آئے تو کہنے لگے کہ بات سنو ابو طالب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ دعوت دین سے رک نہیں رہا، ہمارے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کہ ہم کسی طرح بھی اس کو برداشت نہیں کر رہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کو بھی بھتیجا چاہیے اور ہمیں محمد چاہیے، ہم اس کے ساتھ جو ہے نا دو دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح کریں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان لڑکا ہے ابو ہمارا، تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں دیتے ہیں تمہیں، تم اس طرح کرو کہ اپنے اس محمد کے بدلے میں وہ رکھ لو، وہ وراثت بھی تیری، تیرا وارث بھی ہوگا اور تجھے ہر لحاظ سے تو تیرا دفاع بھی کرے گا اور تیرے بعد بھی تیرے ساتھ ہی رہے گا، تو محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ابو طالب نے کہا کہ بات دیکھو کتنی تم نے ظلم والی بات کی ہے، کہ تم چاہتے ہو کہ میں اپنا بھتیجا تمہیں دے دوں اور تم اس کو قتل کر دو، اور تم اپنا بھتیجا مجھے دے دو اور میں اس کو کھلاؤں پلاؤں، یہ کتنی ناانصافی والی بات ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو تمہارے بچوں کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر دو۔ تو یہ 3 مختلف اوقات میں ابو طالب کے پاس جب آئے تو ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ دفاع کیا، بلکہ بڑے اچھے انداز سے ان کو لاجواب بھی کیا، کفار اور مشرکین کو لاجواب بھی کیا۔ اور پھر اس کے بعد ابو طالب نے بہت ہی زیادہ ہر لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اور بیڑا اٹھایا رکھا، اور ابو طالب مسلمان نہیں ہو سکے، آخر تک مسلمان نہیں ہو سکے۔ شیب ابی طالب کے فوراً بعد ہی تقریباً کچھ 6 مہینے گزرے تو ابو طالب فوت ہو گئے۔ اس وفات سے پہلے 2 مرتبہ پھر مشرکین مکہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ دیکھیں آپ اس طرح کریں کہ اس کو کسی طرح منع کر دیں، لیکن ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بات ٹھیک ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں باز آ جاؤں، تم ایک کلمہ تم کہہ دو اور میں تمہاری ساری باتیں مان لیتا ہوں، اور میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمہیں جو ہے وہ جو ہے وہ عرب و عجم کی بادشاہی بھی تمہیں مل جائے گی۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ اگر تو ہمیں عرب و عجم کی بادشاہی مل جائے تو ہم تو تیرے والد کی قسم ہم ہر تیری بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو، میری ایک بات مان لو، لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لو، اور میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ صرف کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پھر اس کے بعد ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو کتنی ناانصافی والی بات ہے کہ یہ کہتا ہے کہ سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد کی پہلی آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح جب وفات کا وقت آیا ابو طالب کے تو اس موقع پر پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آگے اور آ کے کہنے لگے کہ اس کو منع کریں، تو ابو طالب نے کہا کہ بات سنو، تم ان کے ساتھ ان کی بات مان لو اور تم بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، کہ یہ ابو طالب جو ہیں وہ خود تو جو ہے وہ دین اسلام قبول نہیں کر رہے لیکن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ دین اسلام قبول کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو طالب کو بھی دعوت دی کہ آپ مسلمان ہو جائے، تو وہ کہنے لگا بھی بیٹا بات یہ ہے کہ اگر میں جس وقت تندرست تھا اس وقت آپ مجھے کہتے نا تو میں آپ کی بات کو قبول کر لیتا،
اور اب جب میں بالکل چارپائی پہ لگ گیا ہوں اور موت میرے قریب ہے، تو اگر میں نے اس موقع پر کلمہ پڑھ لیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایسا شخص ہے جو کہ آخری وقت میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر خوفزدہ ہو کر جو ہے وہ موت سے ڈرتے ہوئے جو ہے کلمہ پڑھ گیا، تو اس لیے میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر اس کے بعد ابو طالب نے بھی بہرحال بہت بہترین خطبہ بھی دیا، اپنے سارے مکے والوں کے جو سردار تھے ان کو بلا کر کہا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور یہ وہ، لیکن کسی نے بھی بات نہیں مانی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میرے بعد اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ عبد المطلب کے ننیال کی طرف چلے جانا، وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، اور وہ یعنی مدینے والے بنو نجار کے قبیلے کے پاس چلے جائیں۔ تو خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد پھر انہی کے پاس رہے، اور انہوں نے بڑی خدمت اور وقت کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو یہ صورتحال تھی کہ کفار مکہ جو ہیں وہ ابو طالب کو تنگ کرتے رہے مختلف اوقات میں، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف انداز سے ان کو دعوت دین دیتے تھے، لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہوتے رہے، اور بڑی کثیر تعداد ایسی ہو گئی جو کہ مسلمان ہو گئی، لیکن یہ تب تک جو ہے وہ اپنے اسلام کو چھپاتے رہے جب تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس میں بھی دو واقعات ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جب مسلمان ہوئے ہیں تو ان کے اسلام کے موقع پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ واضح کر دیا، اور خفیہ دعوت سے اعلانیہ کی طرف چلے گئے۔ تو اس بنا پر کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم جب حق پر ہیں تو چھپ کر پھر کیوں؟ تو اعلانیہ طور پر ہم بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے اور وہاں عبادت بھی کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اور آپ کے سارے صحابہ کے ساتھ نکلے، تو اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فاروق کا لقب دیا، ان کو فاروق کا لقب دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو 3 سال کا عرصہ ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں، جو کہ صفا پہاڑی کے بالکل قریب تھا، اور اب تو وہ حرم کے اندر آ گیا ہے، تو وہاں پہ بالخصوص جہاں پہ وہ سبز لائٹ ہے اس کے بالکل قریب ہی وہ مقام تھا جہاں پہ ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے لیے اس کو مرکز بنایا ہوا تھا۔ تو جتنے بھی لوگ مسلمان ہوتے وہ وہاں پہنچ جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، اور پھر آگے جا کے دین پر عمل بھی کرتے اور لوگوں کو دعوت دین بھی دیتے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ 3 سال مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کو مرکز بنائے رکھا، اور لوگوں کو اندازہ تو تھا لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ابو طالب موجود تھے۔ اور پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور امیر حمزہ مسلمان ہو گئے، تو پھر مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے وہ خوش ہو گئے، اور ان کے اندر قوت بھی آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا عزت والا معاملہ بھی کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود جیسے جیسے اسلام پھیلتا اور جیسے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتی، اسی طرح مشرکین مکہ کی طرف سے سختیاں شروع ہو جاتی، اور ان میں جتنے بھی مسلمان تھے ان تمام کو تکالیف دی گئی، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی متعدد مرتبہ انہوں نے پیٹا۔ اور بڑا معروف واقعہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں جو ہے وہ بیٹھے وہاں پہ حرم کے اندر مسجد الحرام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جب تکلیفیں دینی شروع کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان کو بچاتے ہوئے آگے بڑھے، تو انہوں نے حضرت ابوبکر کو پکڑ لیا۔ پھر حضرت ابوبکر کو ان کے منہ پر جو ہے وہ جوتوں کے ساتھ انہوں نے بہت زیادہ مارا، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی ہوش ہو گیا۔ تو اس حالت میں پھر ان کو اٹھا کر جب ان کے گھر میں لے گئے ان کے خاندان والے، تو ان خاندان والوں نے اعلان کر دیا کہ اگر حضرت ابوبکر کو کچھ ہوا تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اتنا شدید تشدد کیا، تو حضرت ابوبکر صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ اسی حالت میں رہے، بے ہوشی کی حالت میں۔ شام کو جب ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ چنانچہ ان کو بتایا گیا کہ وہ تو خیریت سے ہیں، تو کہنے لگے اتنی دیر تک ہم کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا۔ تو جو خاندان والے قریب تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ناراض ہو کے چلے گئے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر کی زوجہ کو کہا کہ دیکھیں ان کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ دیں تاکہ ان کو ہوش آئے، اور ان کی یہ حالت ہے، یہ کیفیت ہے۔ تو بہرحال رات کو پھر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا، تب تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر سناؤ کیا حال ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، انہوں نے اتنا مارا ہے کہ اب بے حال ہو گیا، اور میرے چہرے پر جو ہے وہ اس کی اذیت بہت زیادہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، جزاکم اللہ خیر ناصر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔